السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہندوازم ویب سیریز ہمارا چل رہا ہے الحمدللہ۔ یہ ویب سیریز 5 ہے۔ انشاءاللہ اب ہم کنٹینیو کریں گے۔ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے رمضان میں وقت نہیں مل پاتا تھا، بہت ساری وجوہات کی وجہ سے، جو آپ کو بخوبی معلوم ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہندوازم ویب سیریز 5 ہے۔ اب ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، ان کا واقعات ہو گیا حابل قابل کا۔ اب ہم انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ پہلے ہم نے بات کیا ہے کہ ادریس علیہ السلام کے جانے کے بعد شیطان نے کیا کیا کہ 5 بت جو تھا، جس کا نام ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، ود، سواع، یعوق، یغوث، نصر، 5 بت تھے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان نے کیا کیا کہ وہ کہنے لگا ان کے قوم سے کہ دیکھو بھائی، یہ لوگ تو اللہ والے بزرگ ہیں، یہ لوگ تو جا رہے ہیں، لیکن تمہارے اندر بھی یہ عادت پیدا ہو جائے کہ تم بھی اللہ والے بزرگ بنو، اللہ سے مانگنے والے بنو، تو ایک کام کرو، یہ لوگ تو جا رہے ہیں اللہ والے، اب تمہارا بیڑا غرق ہونے والا ہے، تو ایک کام کرو، ان کا پتلا مجسمہ بناؤ اور ان کو دیکھا کرو تاکہ تمہیں اللہ کی یاد آئے۔ تو لوگوں نے کہا بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن یہ بنایا کیسے جائے، بنائے گا کون؟ تو شیطان تو فنکار ہے، وہ تو ہر چیز بناتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں بنا دوں گا، میں بناتا ہوں۔ تو شیطان نے بنایا مجسمہ، جیسا کہ 5 بتوں کا ذکر آتا ہے قرآن میں، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ تو اس نے بنایا اور لوگوں کو بتایا۔ تو جیسے جیسے نسل بڑھتا ہے، جیسے میرا دادا، میرا باپ، میں، پھر میرا نسل، ایسے جاتا ہے تو چینجنگ ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے چینجنگ شروع کیا، پہلے تو ان کو دیکھ کے اللہ کو یاد کرتے تھے، پھر ان کا نسل جو آیا آگے تو وہ کیا کیے، ان کو ہی دیکھ کر عبادت کرنے لگے کہ ہمارے باپ دادا تو انہی کو عبادت کرتے تھے۔ شیطان کا پروسیس دیکھیے کتنا لمبا ہے۔ ہم لوگ تو سوچتے ترت یہ ہو جائے، ترت وہ ہو جائے، لیکن شیطان کا پروسیس بہت لمبا ہوتا ہے۔ وہ بہت بڑی فلم ہے جو ہمیں ایسے چکما دے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، سیکنڈ میں گناہ کرا دے گا، اور ایک ایک ہفتہ آپ کو روک کے رکھے گا، ایسے گناہ کرائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ بولو گے یار میں تو 1 ہفتے سے بچ رہا تھا، کیسے کر لیا؟ تو اس کا پروسیس بہت لمبا ہوتا ہے۔ تو اس نے یہ پروسیس چالو کیا حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب آئے اور قوم کو سمجھائے تو قوم کہنے لگی کہ ہرگز ان کے باتوں میں نہ آنا اور نہ چھوڑنا اپنے ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر کو، ہرگز نہ چھوڑنا، ان کے باتوں میں نہ آنا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، یہ تو مجنون ہے، پاگل کہنے لگے۔ کیونکہ نسل جیسے بڑھتا ہے ویسے ترقی کرتا ہے، جیسے ابھی دیکھ لیں سائنٹسٹ جیسے جیسے آگے دنیا بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ترقی کر رہے ہیں، تو وہی چیز ہو رہا تھا ان کے ساتھ۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا، بھیجا اپنے قوم کے طرف۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری فضائل ہے، بہت سارے قرآن میں ذکر ہے، لیکن سورہ نوح میں پورا ذکر ہے۔ اللہ نے ایک سورت نازل کی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، جیسا کہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ 5 بڑے رسول ہیں۔ پہلا تو ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ 4 بڑے بڑے رسول ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو ان میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام صائم الدہر تھے، یعنی کثرت سے روزہ رکھنے والے، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ ان کا عمر جو تھا وہ کتب کے حوالوں سے پتہ چلتا ہے 1000 سال، یعنی 1050 سال عمر تھا، چونکہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کیا، اور پھر ان کا 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی۔ بہت ساری باتیں تھی جو ہوئی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو دن رات، صبح شام، کوئی وقت فکس نہیں کیا، ہر وقت سمجھانے گئے، سمجھائے کہ دیکھو بھائی، یہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ تو معبود ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ایک ایسا تم نے خود بنایا ہے اور خود تم اس سے مدد مانگتے ہو، یہ ایسا چیز ہے جس کو ہم گرا دے تو اٹھ نہیں سکتا، جس کو اٹھا دے وہ گر نہیں سکتا ہے، ایسا چیز ہے جس کو تم معبود بنا رہے ہو وہ خود تو اپنے آپ میں طاقت رکھتا نہیں، اسے تم معبود کیسے بنا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بات قوموں نے نہیں مانا اور بہت نوح علیہ السلام کو ستایا گیا، یہاں تک کہ پتھر سے مار مار کر پورا انہیں بھر دیا کرتے تھے، پھر فرشتے آ کر ہٹاتے تھے، پھر نوح علیہ السلام اللہ سے پوچھتے تھے یا اللہ اب میرا کام کیا ہے؟ تو اللہ کہتے تھے یہی کام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت تبلیغ کیے، بہت دین کی محنت کیے، جو کہ آج تک کوئی نہیں کر پایا ہے، کیونکہ ان کا عمر اللہ نے اتنا انہیں دیا تھا، 950 سال تبلیغ کیے۔ شاید کوئی نبی کو ملا ہو، انسان نارملی انسان کو تو مل ہی نہیں سکتا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کی اتنا تبلیغ اللہ، تو نوح علیہ السلام کا بات قوم نے نہیں مانا، حد دھرمی پہ آ گئے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کو مارنے کا بھی پروسیس بنا دیا گیا، بہت ساری مناظرات بھی ہوئے، بہت سارے واقعات بھی ہوئے، جو کہ میں ابھی تفصیل سے آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، میں شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، آخرکار نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کی، یا اللہ انہیں میں نے دن رات صبح شام ہر وقت سمجھایا، ہر وقت بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو، لیکن قوم نے نہیں مانا۔ تو پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کے دعا کو قبول فرمایا، نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ نہیں مان رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو، آنے والے نسلوں کو بتا دیے، وہ دکھا دیے کہ دیکھو یہی آدمی مجنون ہے، اپنے کان بند کر لیتے تھے، آنکھ بند کر لیتے تھے، کان بند کرتے تھے، آنکھ بند کرتے، یہاں تک کہ پردہ گرا لیتے تھے، جب وہ گزرتے تھے تو اپنے گھر کے پاس پردہ گرا لیتے تھے، ایسے ایسے تکلیف پیش آئی نوح علیہ السلام کو کہ کیا میں آپ کو بتاؤں، ایسے ایسے حرکات کیے ان لوگوں نے، جو کہ آپ کتب پڑھیں گے، آپ قرآن میں تفصیل حوالہ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا، آنکھ بند کر لیتے تھے، کان میں انگلیاں ڈال لیتے تھے تاکہ ان کا آواز نہ سنے، پردہ گرا لیا کرتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام کو معلوم پڑ گیا تھا، اس سے یہ معلوم نہیں پڑتا ہے کہ وہ عالم الغیب تھے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 950 سال کا تجربہ جو تھا وہ معلوم پڑ گیا کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چند لوگ ہی تھے جو لے آئے، ان میں سے اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ سے دعا کیا اور اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا دعا قبول کیا۔ اس کے بعد آگے جو پروسیس ہوگا انشاءاللہ ہم آگے کے ایپیسوڈ میں جانیں گے، کیونکہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں بھی صحیح سے تفصیل پڑھا نہیں، لیکن میرے ذہن میں جتنا تھا اتنا میں نے آپ کو بتایا۔ اب انشاءاللہ آگے تھوڑا سا اور تفصیل پڑھیں گے، کیونکہ رمضان کے بعد تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ انشاءاللہ اب رمضان مکمل ہو چکا ہے یہ والا، اب انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پورا ایک ایک واقعات کو لائیں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجیے اللہ مجھے صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔